نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل صدق اللہ العظیم۔ تو چل رہی تھی کہ بات کے اللہ رب العزت اپنی آیتوں میں سے جس کو چاہتے ہیں منسوخ کر دیتے ہیں اور کوئی ان سے کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتا۔ اب آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ایک اور ان کو رابطہ کہ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے گئے اس سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے فضول قسم کے سوالات یہودی کرتے تھے اہل کتاب، جیسے پہلے بھی گزرا، اس سورہ کا نام بھی بقرہ ہے، تو مطلب ایک گائیں کے واقعہ پورا گزرا کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائیں ذبح کرو، جو سمپل سا حکم دیا تھا کہ بھئی گائیں ذبح کرو، کوئی بھی گائیں ذبح کرتے تو عمل ہو جاتا اس حکم پہ، تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیا، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، کھیتی میں جوتی ہو نہ ہو، تو ان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے سوالات کرتے گئے پوچھتے گئے پھنستے چلے گئے۔ یا کچھ سوالات اس قسم کے بھی یہ لوگ کرتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ کو دیکھنے کا سوال کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب آپ کی، اے موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، آپ کی بات کو تب ہم سچ مانیں گے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اس قسم کے فضول، یا جیسے ایک سوالات کی یہ قسم بھی ہوتی ہے کہ جو قرآن میں ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سوال کرنے پوچھا کہ عذاب کرنے کے بارے میں کہ یہ عذاب کب آئے گا، یعنی کہ استہزان پوچھا، مذاق اڑانے کے کہ تم عذاب کی بات کرتے ہو تو ہم تو اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس عذاب تمہارا کب آئے گا، تم عذاب سے ڈراتے رہتے ہو تو تمہارا عذاب نہیں اترتا۔ تو اس قسم کے سوالات سے منع کیا گیا کہ تم بھی یہی چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے طرح طرح کے فضول سوالات کرتی تھی، تم بھی ویسے ہی سوالات کیا کرو۔ اور دوسرا ایک کثرت سوالات کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حکم لازمی ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب ان سے سوال کیا جاتا تو اور وہ کسی کے جواب میں ہاں کہہ دیتے یا اللہ کی کوئی وحی نازل ہو جاتی تو وہ چیز لازم ہو جاتی۔ جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ حج فرض ہے، حج تم پہ حج فرض کیا گیا ہے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ کیا سال ہر سال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر دوبارہ پوچھا کیا ہر سال، پھر تیسری دفعہ پوچھا کیا ہر سال، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایک ہی بار، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فجر کرنا پڑے گا تو پھر ہر سال فرض ہو جاتا، یا کہیں اللہ کی وحی نازل ہو جاتی تو پھر بھی فرض ہو جاتا۔ تو وہ کثرت سوال، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بیان نہیں فرما رہے تفصیل سے تو ان کو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ وہ حکم پھر شریعت کا لازم جز بننے کا چانس ہوتا ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تو عموماً یہ ماحول تھا کہ کثرت ڈرا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں فضول سوالات یا سوالات کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ اس لیے ڈرتے تھے، ایک تو ان کا رعب ہوتا تھا، دوسرا اس طرح کی تنبیہ بھی آ گئی تھی کہ بھئی کثرت سوالات یہودیوں کی طرح مت کیا کرو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح، تو اس لیے ڈرا کرتے تھے۔ بلکہ وہ کہتے تھے ہماری دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کوئی عرابی آئے، بدو، اس زمانے میں بدو آیا کرتے تھے، کہ وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے۔ اور آج کل تو طرح طرح کے فضول قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں، جیسے اب کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جن سے دین اور دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، جیسے اب کوئی پوچھے جی اصحاب کہف کا واقعہ آیا ہے، ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا، اس کی مطلب عمر کتنی تھی، اور اس کا نام کیا تھا، اس طرح کے فضول سوالات۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی پانی میں چھلانگ لگائے تو اس کا منہ کس طرف ہونا چاہیے نا، تو وہ بھی اللہ والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے کپڑوں کی طرف منہ ہونا چاہیے کہ کوئی لے کے بھاگ نہ جائے۔ تو اس لیے فضول ہر طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، جو دین کی واضح باتیں ہیں، جو سیکھنے کی باتیں وہ تو کرنی چاہیے، پوچھنی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ وہ پوچھتے نہیں ہیں، اس میں شرماتے ہیں۔ جو اصل مسائل ہیں دین کے، اپنے ہر معاملات کے مسائل ہیں یا دوسرے مسائل ہیں، وہ نہیں، لیکن ایک چیز کی اس میں چلے جاتے ہیں، ڈیٹیلز میں، فضول کی ڈیٹیلز میں جاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک اس فضول سوالات سے بجائے جن کا حاصل دنیا میں بھی اور دین میں کسی قسم کا کوئی دین کا فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔
تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، کہ جس نے کفر کے بدلے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کر لیا تو وہ بہت برے راستہ اس نے اختیار کر لیا. کہ اس طرح کے سوالات کرنا اور اس قسم کے کفریہ بھی کئی باتیں ہو جاتی ہیں، اشکالات ہو جاتے ہیں، تو یہ تو کفریہ راستہ اختیار کی طرف چلا جاتا ہے بندہ. اللہ رب العزت ہمیں فضول قسم کے سوالات اشکالات دین کے اوپر کرنے سے بچائے، اور جو واضح واضح احکامات اللہ نے بالکل اپنے نبی کی زبان سے ہمیں بتا دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں، اس پہ بندوں کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اصل بندگی اپنی عطا فرمائے، اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.